اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالہ سے ہے کہ جو بندہ ان پڑھ بھی ہو اس کا اللہ پر یقین کامل کیسے ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ایک عربی کو کہا گیا تم مر جاؤ گے اور پھر کہاں جاؤ گے؟ مر جانے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ تو عربی کہنے لگا آج تک جو خیر پائی بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پائی ہے۔ جب خیر ہی اللہ کی طرف سے پائی ہے، پھر مر کے جانے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو پھر ڈرنا کیسا ہے؟ اسی طرح کس قدر بہترین حسن ظن ہے ایک شخص کا اللہ رب العزت کے بارے میں۔ سامعین محترم، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کی دعا قبول کی جاتی ہو، اس کی دعا رد نہ ہوتی ہو، وہ مستجاب الدعویٰ ہو؟ اس نے کہا ایسے شخص کو تو نہیں جانتا، لیکن اس ذات کو ضرور جانتا ہوں جو بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اس ذات کو ضرور جانتا ہوں جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک بدو، ایک دیہاتی نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ حساب لے گا۔ تو رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم نجات پائیں گے۔ اس بدو نے خوشی سے کہا یعنی جب حساب میرا رب لے گا، وہ رب اتنا رحیم ہے، وہ رب اتنا کریم ہے کہ علم نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت ایسی ہے کہ انہیں یقین ایسا ہے، یقین کامل ایسا ہے کہ جب پیدا میرے رب نے کیا ہے تو حساب بھی وہ لے گا۔ جب دنیا کے اندر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو آخرت میں بھی ہم پہ رحم و کرم فرمائے گا۔ سامعین محترم، ایک نوجوان کا آخری وقت آیا اور موت کا وقت قریب تھا، تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ امی جان، اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ ماں جب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تو بیٹے نے سوال کیا ماں، اگر میرا حساب و کتاب تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کیا کرے گی؟ تو ماں نے کہا میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے تجھے معاف کر دوں گی۔ تو بیٹے نے کہا اماں تو رحم کرتے ہوئے معاف کر دے گی؟ تجھے پتہ نہیں میرا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو تمہارا رونا کیسا ہے؟ تو سامعین محترم، اللہ پاک نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن آوازیں دب جائیں گی اللہ رب العالمین کے سامنے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوگا، وہ ایک شخص کے حوالے سے، وہ قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن آتا نہیں تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر کھلی تو بڑی خوشبو مہک رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے؟ بتایا نہ عالم ہے نہ مفتی ہے، ایک عام آدمی ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچے، پوچھا بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے؟ تمہارا شوہر ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ وہ دنیا سے گیا، اس کی قبر سے روشنی پھوٹ رہی ہے، خوشبو مہک رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا کام کرتا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ قرآن صبح اٹھتا، قرآن اٹھاتا، قرآن آتا نہیں تھا پڑھنا، ایک ایک لفظ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا میرے مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، میرے مالک میں جانتا نہیں اس کے اندر ہے کیا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو بھی ہے حق اور سچ ہے۔ یعنی قرآن سے ایسی محبت تھی، رب کے کلام سے ایسی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو بھی منبع نور بنا دیا اور اس کی بخشش کا سبب بھی بنا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور قرآن سے اور اللہ کے محبوب سے ایسی محبت کریں جو ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔